हिमालय से ऊंची पाक चीन दोस्ती की बात तो हम अपनी सारी ज़िंदगी सुनते आए हैं और इस दोस्ती के साए में जन्म लिया था सी पैक ने, जिससे पाकिस्तान की माशी तरक्की का एक नया दौर शुरू होना था। पाकिस्तान की माशी तरक्की एक दरख्शां दौर में दाखिल होनी थी, मगर हो नहीं सका और अब भी ये आलम इस वक्त ऐसा है कि ये पूरा मंसूबा एक अज़ियतनाक सुस्त रवी का शिकार है। पाकिस्तान इस मंसूबे की कीमत तो अदा कर रहा है और बेपनाह कीमत अदा कर रहा है। इसके पहले फ़ेज़ में जो काम हुआ है यकीनन वो पाकिस्तान को उसकी अदायगियाँ करनी है, लेकिन इसके हवाले से जो माशी तरक्की का दौर एक शुरू होना था वो नहीं हो सका है और पाकिस्तान की मईशत में गर्दिशी कर्ज़े जो इस वक्त बढ़ते चले जा रहे हैं वो एक गले का फंदा बन चुके हैं। उसकी भी जड़ जो है वो बिजली के मंसूबे हैं, चाहे वो 100% सी पैक से ताल्लुक़ रखते हो या ना हो। और इस पूरी बदनज़मी ने और बद इंतज़ामी ने एक बहुत बड़े सीरियस बहरान को जन्म दिया है। इस साल सितंबर में तकरीबन 2 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक से मुताल्लिक़ 10वीं जॉइंट कोऑपरेशन कमेटी यानी JCC का इजलास हुआ था। जो इसमें वक्फा है आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि इस दौरान कोविड का वक्त आ गया, जिसने कोविड ने जो है उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के दरमियान आमद रफ्त ख़त्म हो गई और बहरहाल कोविड की सूरत हाल ने भी सी पैक को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। बहरहाल सी पैक के सबसे कलीदी फ़ेज़ 2 का कहा यह गया कि आगाज़ हो गया है, मगर सी पैक का ये कलीदी अहमियत का मरहला बहुत ही सुस्त रवी का शिकार है। दूसरी जानिब माशी तरक्की के ख्वाब फ़िलहाल ख्वाब ही हैं। गवादर जो सी पैक का मरकज़ है वहाँ अवाम बिजली पानी समेत बुनियादी सहूलतों के लिए सरापा एहतजाज है। दूसरी जानिब लोकल कम्यूनिटी का दावा है कि सी पैक मनसूबों में सिर्फ रेती बजरी पाकिस्तान की लगी, बाकी सब चीन से किया गया। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमने देखा है कि जब ये सी पैक के मनसूबे शुरू हुए तो एक काफ़ी बड़े अरसे तक हमने देखा कि मजदूर भी चीन से लाए गए थे। मुतबर अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सी पैक के कई मंसूबे सुस्त रवी का शिकार है तो कुछ रुक रहे हैं। मसलन 6.8 अरब डॉलर के सी पैक के महंगे तरीन ML1 रेल मंसूबे पर दोनों हुकूमतों के दरमियान इख्तलाफात की वजह से कुछ आगाज़ नहीं हो सका है और ये हम नहीं कह सकते कि आगाज़ होगा भी, ये नहीं। बहरहाल ये कहीं खो चुका है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मंसूबा था जिसके ज़रिए कराची से पेशावर तक एक ट्रेन ट्रैक बैठना था और ये रेल का कम्युनिकेशन का एक बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनना था, जो कि अभी कहीं खो चुका है। 2 साल कबल चीन की जानिब से शिकायत की गई कि गवादर में कोल पावर प्लांट पर काम शुरू करने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत की इजाज़त में गैर ज़रूरी देर लगा रही है। इसके अलावा वज़ीर आज़म के साबिक़ मामले खुसूसी काबिश गौहर ने बाकायदा कहा था कि सी पैक के पावर मनसूबे बैनुल अक़वामी मनसूबों के मुकाबले में 25% महंगे हैं। ये ओवर इन्वाइसिंग की इन मंसूबे में ओवर इन्वाइसिंग हुई है। ये बार बार माहिरीन इसका जिक्र करते रहे हैं कि ये किसी सूरत में भी सस्ते मंसूबे नहीं थे बल्कि मार्केट से महंगे मंसूबे थे। इसके साथ ही अब इसके नतीजे में 40,000 मेगावाट पैदा हो रही है और इसकी बिजली की ख़रीदारी जो कि पाकिस्तान पाबंद है, कैपेसिटी पेमेंट्स का पाबंद है, इस बिजली को इस्तेमाल करे ना करे मगर इसकी अदायगी करनी है और ये अदायगी पाकिस्तान के गले का फंदा बन गया है, सिर्फ मईशत का नहीं। मुल्क में माशी तरक्की इतनी तेज़ी से हो नहीं रही, कोविड की सूरत हाल भी हमारे सामने रही और हुकूमती पॉलिसी के साथ अब कोविड-19 ने भी असर डाला। आज भी बिजली की ज़रूरत सर्दियों में हमारे पास कोई 12,000 से ज़्यादा मेगावाट बिजली नहीं चाहिए होती, गर्मी में पीक में 26,000 मेगावाट से बिजली नहीं चाहिए होती, मगर ये 40,000 मेगावाट की हमें अदायगियाँ करनी हैं जब भी ये मंसूबे मुकम्मल हो जाएंगे। दूसरी जानिब अब चीनी कंपनीज रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को भी देख रही हैं, जिसकी अदायगियों के मामलात से वो खुश नहीं हैं। इसके अलावा चीनी वर्कर्स पर हमले भी हुए और जिसने पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात और सी पैक के हवाले से जो मामलात थे उसको बुरी तरह से मुतासिर किया। गो के चीन भी अच्छी तरह से समझता है कि ये पाक चीन दुश्मनों की साजिश है, जिसमें जो कि भरपूर साजिश रही है और जिससे कि इस सी पैक को तितर बितर करना मंसूबा था, लेकिन बहरहाल चीन की नाराज़गी पाकिस्तान से रही। चीन को नए मंसूबे लगाने से अब इसमें वो तेज़ी नज़र नहीं आती। हैरत की बात है कि सी पैक के ज़रिए गवादर और कोयटा लिंक रोड मुकम्मल हो चुका है, मगर गवादर एयरपोर्ट के कार्गो ऑपरेशन में कोई बेहतरी नहीं आई है। ज़्यादातर गवादर और कोयटा रोड अफगान ट्रांजिट ट्रेड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में चीन का हिस्सा कम से कम होता चला जा रहा है। इस माली साल की पहली तिमाही में $77 मिलियन की सरमायाकारी की गई, जबकि पिछले साल इसी अरसे में $155 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई थी और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी बराए नाम रह गई है। चीन के पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स में भी कमी आती जा रही है और 2016 से
2020 کے درمیان صرف لوہے اور اسٹیل کی ایکسپورٹس میں 40% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گویا کہ اس وقت تک یہ ایک نقصان کا سودا ہے جو کہ پاکستان سہ رہا ہے، پاکستان کی معیشت سہ رہی ہے، اسباب اس کے چاہے کچھ بھی ہوں۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم دعوت دیں گے۔ بہت کام کیا ہے طویل عرصے سی پیک منصوبوں پر، اس کی جب یہ اجرا ہو رہا تھا اس وقت، اور بہت ہی قریب سے جانتے ہیں اس تمام منصوبے کو۔ ہمیں جوائن کر رہا ہے محترم احسن اقبال، سابق وفاقی وزیر منصوبہ بندی۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب۔ سی پیک ایک بہت بڑا خواب تھا اور پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے ایک درخشاں باب تھا جو کہ شروع ہونا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کچھ اس قسم کا معاملہ ہوتا، اس وقت تو ہم اس کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ آج کی معاشی صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ شکریہ کامران خان صاحب۔ میں سب سے پہلے تو یہ واضح کروں کہ سی پیک کا پاکستان کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ سی پیک نے پاکستان کو وہ قیمتی سرمایہ کاری فراہم کی ہے جس سے پاکستان نے توانائی کے بحران پہ قابو پایا، اپنا انفراسٹرکچر بہتر کیا۔ ہم نے جب افغانستان کی جنگ شروع کی اور نیٹو سپلائز کے لیے اپنے ٹرین اور اپنے سڑکوں کو مفت دے دیا اور یہ کارگو جاتا رہا، ہمارے انفراسٹرکچر کو تباہ کر گیا، اور مشرف دور میں کوئی توانائی کے نئے منصوبے نہیں لگائے گئے، حالانکہ ڈالرز بہت زیادہ آئے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ 2013 میں 16 سے 18 گھنٹے بجلی کے بندش تھی، اور سی پیک کے نتیجے میں ہم نے جو تقریباً 5 سے 5.5 ہزار میگا واٹ بجلی کے منصوبے قائم کیے جو کہ پروڈکشن میں آ گئے۔ باقی ہم نے ایل این جی کے کچھ منصوبے اپنے وسائل سے لگائے۔ کل ملا کے تقریباً 11,000 میگا واٹ بجلی ہم نے 5 سالوں میں ایڈ کی، جس نے پاکستان کے توانائی کے بحران کو پورا کرنے میں مدد دی۔ یہ کہنا کہ چین کے توانائی کے منصوبے مہنگے ہیں درست نہیں ہے، اس لیے کہ چین نے جو توانائی کے منصوبے لگائے یہ اسی توانائی پالیسی کے تحت لگائے جو پاکستان نے سی پیک سے پہلے اعلان کر رکھی تھی، لیکن اس کے تحت نہ کوئی امریکی، نہ کوئی یورپین، نہ کوئی مشرق وسطیٰ، اور حد یہ کہ کوئی پاکستانی بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو چین کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اسی انرجی پالیسی کے تحت انہوں نے پاکستان میں بلینز آف ڈالرز انویسٹ کیے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایک یہاں جنگ کی صورتحال تھی، لا اینڈ آرڈر کی بڑی خراب صورتحال تھی، لیکن جو منافع ہم آفر کر رہے تھے وہ تو ناقابل یقین منافع ہے نا۔ جو ڈالرائزڈ اگر آپ کو 20% ریٹرنز مل جائیں، اگر آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ مل جائے، اگر آپ کو پوری جو بھی آپ کی مشینری ہے، آپ کی سرمایہ کاری ہے، اس پہ بیسٹ ریٹرن مل جائے، تو اس میں پاکستان پہ کہیں احسان کا تو کوئی رخ نہیں ہے نا۔ یہ ایک بہترین سودا کیا چین نے اپنے لحاظ سے، جو کہ ایک مارکیٹ ریٹس پہ، بلکہ شاید اس سے زیادہ اس کو کشش ملی اس میں۔ سودا ہوتا، اگر یہ اتنا پرکشش سودا ہوتا تو پاکستانی سرمایہ کار کیا خاموش رہتے؟ کیا امریکہ، یورپ کے سرمایہ کار خاموش رہتے؟ یہاں تو لائن لگی ہوتی۔ سوال یہ کہ انہی تمام کنڈیشنز کے تحت جو آفر کی جا رہی تھیں، $1 کا کوئی پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، لہٰذا یہ کوئی غیر معمولی پرکشش امارات نہیں تھیں جو دی گئی تھیں۔ یہ چین کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پولیٹیکل رسک لیا، پاکستان میں اس وقت جب کوئی بھی سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا وہ آئے، اور جو نیپرا سے ان کے ٹیرف منظور ہوئے، وہ ٹیرف کی منظوری میں 4 صوبائی حکومتیں شامل تھیں، جس میں پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا کی حکومت کا بھی نمائندہ شامل تھا، اور یہ ٹیرف ڈٹرمنیشن بند دروازے میں نہیں ہوتی، یہ اوپن ہیئرنگ کے ذریعے ہوتی ہے، اور یہ سب چیزیں ویب کے اوپر ان کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ تیسری بات جو بڑی اہم ہے کہ 70 سال سے ہمارے پاس تھر کے اندر کوئلے کا ذخیرہ دفن تھا، ہم اسے ایک پروڈکٹیو ایسٹ اس لیے نہیں بنا سکے کہ کسی بھی دور میں، حتیٰ یہ کہ پیپلز پارٹی کی بھی وفاق میں حکومت رہی، ہمارے پاس فائنینسنگ نہیں تھی۔ پاکستان کے کسی بینک کی اتنی پسلی نہیں تھی کہ وہ اس کے لیے مائن کے لیے اور پاور پروجیکٹس کے لیے فائنینسنگ دے سکے۔ یہ بھی سی پیک کے تحت پاکستان کو فائنینسنگ دستیاب ہوئی۔ آج وہی تھر کا کوئلہ جو تقریباً 400 سال کے لیے ہمیں بجلی دے سکتا ہے، اسے ہم نے پروڈکٹیو بنایا، اور توانائی کے ہر منصوبے کو انوائرمنٹل جو فٹنس ہے اس کے ٹیسٹنگ کا پابند کیا، اور جو کوئلے کے منصوبے ہیں وہ سپر کرٹیکل ٹیکنالوجی پہ لائے گئے جو انوائرمنٹل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں، اس سے پولوشن نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے، موٹر ویز اور ہائی ویز ہم نے بنائے، کچھ چین کی سرمایہ کاری سے، کچھ پاکستان کی سرمایہ کاری سے۔ مثال کے طور پہ گوادر سے کوئٹہ
2 دن کا سفر تھا، اور یہ 650 کلومیٹر کی جو شاہراہ تعمیر کی ہم نے 3 سالوں میں، اس سے 8 گھنٹے کا وہ سفر ہو گیا۔ تو چین کا جو اصل سی پیک کا جو اصل ڈیویڈنڈ تھا وہ آپ کی کوئی بات اس میں غلط نہیں ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی قرضہ لیتے ہیں، چاہے ملک ہو، چاہے کوئی کمرشل ادارہ ہو، چاہے بزنس ادارہ ہو، اس کی پے بیک کی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ کیا اس کی وہ ادائیگی کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا جو حال ہے اور جس صورتحال سے وہ گزر رہا ہے، ہمارے سر پر یہ تمام بوجھ کھڑا ہوا ہے۔ چین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں ایک پیسے کی رعایت دینے کو تیار نہیں ہے۔ ہمیں اگر اپنے بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں تو ہم سعودی عرب جاتے ہیں، وہ ہمیں $3 بلین ڈپازٹ دے دیتا ہے، یا UAE ہمیں $1 بلین ڈپازٹ دیتا ہے۔ چین ایک بزنس لائک کنٹری ہے، بزنس لائک اس کی ایٹیچیوڈ ہے۔ ظاہر ہے کہ بہترین ریٹرنز اس کو پاکستان کے اندر ملے۔ امریکہ اتنا دور ہے، ہمارے برابر میں یہ ہے، اس کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے۔ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہم نے تو نہیں بنایا، وہ تو چین نے بنایا۔ اس کا سی پیک حصہ وہ چین کے گلوبل ویژن کا حصہ تھا، اور اتنے بہترین ریٹرنز پہ ہمیں تو یہ دیکھنا تھا کہ ہم اس کو پے بیک بھی کر سکیں۔ کامران خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ چین کا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ہم پر بوجھ نہیں ہے، اس نے تو ہمارا بوجھ ہلکا کیا ہے اس سرمایہ کاری سے۔ اگر چائنا سی پیک کے تحت یہ سرمایہ کاری نہ کرتا، آج بھی ہم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے۔ اصل میں دیکھیے 2017 میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پاس امریکہ، برطانیہ، یورپین یونین، جاپان، مشرق وسطی، سینٹرل ایشیا کے تمام امبیسڈر آ کے مجھ سے یہ پوچھتے تھے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جو آپ اسپیشل اکنامک زون سی پیک کے بنانے جا رہے ہیں، اس میں ہماری کمپنیاں کہاں پر آ سکتی ہیں؟ پاکستان ایک مرکز بن گیا تھا۔ یہ تو آج ہم بات کر رہے ہیں 2021 میں، جب پچھلے 3.25 سالوں میں پاکستان کی اکانومی کو کریش کر دیا گیا ہے۔ 2018 میں تو یہ سی پیک ہماری آئیڈینٹی بن چکا تھا، اور اصل جو سی پیک کا ڈیویڈنڈ تھا وہ اکنامک زونز میں تھا جنہیں 2020 تک تیار ہونا چاہیے تھا۔ اس حکومت نے ایک بھی اکنامک زون تیار نہیں کیا۔ جو پہلا مرحلہ تھا اس میں پاکستان کی جو گروتھ کے باٹل نیکس انرجی اور انفراسٹرکچر کے تھے ان کو پورا کیا گیا۔ اصل میں تو 2020 اور 25 کے درمیان ہم نے ری لوکیٹ کرنی تھی چائنا سے انڈسٹری۔ تقریباً 8 کروڑ سے زیادہ جابز چائنا سے ری لوکیٹ ہو رہی ہیں، ویتنام جا رہی ہیں، کمبوڈیا جا رہی ہیں، لاؤس جا رہی ہیں، اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم ان میں سے 50-60 لاکھ سے زیادہ جابز جو ہیں پاکستان جو لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے اس کی صورت میں ری لوکیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن جو پاکستان کا میکرو اکنامک فریم ورک ہے اس کو تباہ کر دیا گیا، میسو ڈیویلیویشن کر دی گئی، انفلیشن بے قابو ہو گئی، گروتھ ریٹ کریش ہو گیا، جس سے ڈیمانڈ کریش کر گئی۔ ہمارے جو توانائی کی پروجیکشن تھی وہ 6% کی گروتھ پہ تھی، آپ کی جو پچھلے 3 سال کی گروتھ کی ایوریج ہے وہ 2% ہے، اور یہ ورلڈ بینک بھی 6% کی تصدیق کر رہا تھا 19 اور 20 کے لیے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے اور ایکسپیرینس ہے احسن اقبال صاحب کا، اپنے پورے تجربے کی نچوڑ سے ہمیں بتا رہے تھے اس پورے معاملے میں۔ ظاہر ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں جنم دیا گیا تھا سی پیک منصوبہ۔